ناظرین، آج ہم اقبال کے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام یعنی کہ تجدید فکریات اسلام کا عمومی جائزہ پیش کریں گے کہ اقبال نے یہ خطبات کس انداز سے ترتیب دیے، علامہ کے ان خطبات کا تاریخی اور دینی پس منظر کیا ہے، ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، علامہ اقبال نے کن تقاضوں کے پیش نظر اپنے ان خطبات کو ترتیب دیا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کے آخر میں ہمیں اپنے رائے کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ علامہ اقبال کے خیالات میں قیام یورپ کے دوران ایک تدریجی انقلاب آیا جسے آپ ضبط تحریر میں لانا چاہتے تھے تاکہ اوروں کے لیے سبق آموز ہو۔ اپنے خیالات میں تبدیلی کے اس عمل کو آپ قلم بند تو نہ کر سکے، البتہ اس تبدیلی کی بنا پر آپ جس نتیجے پر پہنچے تھے اس کا تذکرہ ان کی شاعری کے علاوہ دوسری تحریروں میں بھی بار بار ملتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب زوال پذیر ہو کر آخر کار اپنے انجام کو پہنچے گی اور اسلام سربلند ہو کر رہے گا۔ اپنے اس ایقان کا پہلا باضابطہ اعلان آپ نے مارچ 1907 میں لکھی گئی غزل کے مندرجہ ذیل اشعار میں کیا ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اور تہذیب مغرب کی خودکشی کی خبر دینے سے پہلے آپ نے ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کی نوید ان یقین افروز اشعار میں سنائی۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سید نذیر نیازی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ یہ دو اشعار ایک روحانی واردات کا محاصل ہیں جس کی تفصیص علامہ اقبال نے انہیں خود بتائی تھی۔ نیازی صاحب کی عمر نے وفا نہ کی، ورنہ وہ دانائے راز کی دوسری جلد میں اس روحانی واردات کا تفصیلی ذکر کرتے۔ نیازی صاحب نے فقط اتنا بتلایا تھا کہ عالم کشف میں آپ نے ایک شمشیر بکف عربی شہسوار کو شیر کی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ روحانی واردات کا تذکرہ چودھری محمد حسین مرحوم کے نام آپ کے ایک خط میں بھی ملتا ہے جو 30 اگست 1923 کو لکھا گیا۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، عالم بالا میں مسلمانوں کی فتح و نصرت کے سلسلے میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے، لیکن ساکنان زمین مہر بلب ہیں، خدا ان کے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے علماء مسلحہ نے اسلام کو ایک ایشیائی مذہب بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسی خط میں آگے چل کر لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام آج سے 1300 سال پہلے آیا تھا اور اسلام کا مطالعہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں کرے تو وہ کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اسلام اس قدر جدید مذہب ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی جدیدیت کا احساس نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس قرآن کے موضوع اور حقائق کی تشریح کہ قدیم الاقوام کی روشنی میں کی، اور یوں اس کے اصل مفہوم اور منشا کو مسخ کر ڈالا۔ علامہ اقبال نے حقائق قرآن کا مطالعہ چونکہ فکر جدید کی روشنی میں کیا تھا، اس لیے انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ دور حاضر کے انسان کے سامنے قرآن کی حکمت کو جدید سائنس اور فلسفے کی زبان میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ قرآن وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتا ہے، اور مغربی تہذیب کے خاتمے کے بعد دنیا کو جس نئی تہذیب کی ضرورت پیش آئے گی، اسے اگر قرآن کی اساس پر قائم ہونا ہے تو مسلمانوں کو اسلامی فکر کی نشاط ثانیہ کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی خط میں وہ لکھتے ہیں، اب مسلم اقوام کی نشاط ثانیہ کے ساتھ ساتھ اسلام کی نشاط ثانیہ بھی درکار ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے حبیب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مسلمانوں میں ایسا مفکر پیدا کرے جو قرآن کی حکمت گمشدہ لوٹا دے۔ ہمارا خاتمہ قریب نہیں، آ لگا ہے، قرآن آج بھی کفایت کرتا ہے۔ علامہ اقبال کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اسلام کی آفاقیت کے پیش نظر ان کی اردو اور فارسی شاعری وسیع تر ابلاغ کی متحمل نہیں، اس لیے وہ عصر جدید کے اجتہادی مسائل پر
اپنے خیالات کو جدید فلسفے کی زبان میں پیش کرنے کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ اظہار بنانا چاہتے تھے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے نام اپنے ایک مکتوب مورخہ 2 دسمبر 1925 میں لکھتے ہیں: کچھ مدت ہوئی میں نے اجتہاد پر ایک مضمون لکھا تھا، مگر دوران تحریر محسوس ہوا کہ یہ مضمون اس قدر آسان نہیں ہے کہ میں نے ابتدا میں جس طرح فرض کیا تھا۔ اس پر تفصیل سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورت میں اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ بہت سی باتیں جن کو مفصل بیان کرنے کی ضرورت تھی اس مضمون میں محض اشارتاً بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک شائع نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ اسے ایک کتاب کی شکل میں منتقل کرنے کی کوشش کروں گا، جس کا عنوان ہوگا اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ۔ اس عنوان سے مقصود یہ ہے کہ کتاب کو میری ذاتی رائے سمجھا جائے، جو ممکن ہے غلط بھی ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میری عمر زیادہ تر مغربی فلسفے کے مطالعے میں گزری ہے، اور یہ نقطۂ خیال کا تک طبیعت ثانیہ بن گیا ہے۔ دانستہ یا نہ دانستہ اسی نقطۂ نگاہ سے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، اور مجھ کو بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ اردو میں گفتگو کرتے ہوئے میں اپنے مافی ضمیر کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں حقائق اسلام کو مغربی فلسفے میں منتقل کرنے کے لیے آپ نے انگریزی زبان میں جو کتاب لکھنی شروع کی، اسے اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ کا نام تو نہ دیا گیا، بلکہ یہ کتاب خطبات کی شکل میں 2 قسطوں میں تیار ہوئی اور 1930 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی کے بقول خطبات کی ابتدا اجتہاد کے موضوع پر علامہ اقبال کے ایک مضمون سے ہوئی، جو انگریزی زبان میں لکھا گیا تھا اور 31 دسمبر 1924 کو شیخ عبدالقادر کے زیر صدارت اسلامیہ کالج کے ہال میں پڑھا گیا۔ خطبات کا پہلا ایڈیشن 1930 میں چھپا، جو کل 6 خطبات پر مشتمل تھا۔ ان میں سے پہلے 3 لیکچر مدارس میں اور بقیہ 3 لیکچر پہلی بار علی گڑھ میں پڑھے گئے تھے۔ آخری خطبہ اجتہاد کے موضوع پر تھا، اور اس اعتبار سے خطبات کا مرکز و محور یہی خطبہ ہے۔ 7واں خطبہ، جس کا عنوان از ریلیجن پاسبل ہے، پہلی بار 1932 میں لندن میں اسٹٹلین سوسائٹی کے زیر اہتمام پڑھا گیا۔ خطبات کی تیسری ایڈیشن میں شامل کیا گیا، جو 1944 میں شائع ہوا۔ بہرحال آخری یعنی 7ویں خطبے کا بھی پہلے 5 خطبوں کی طرح چھٹے خطبے سے، جو اس خطبے کے مرکزی موضوع یعنی اجتہاد ہے، ثانوی سے تعلق ہے۔ چھٹے خطبے کا انگریزی میں عنوان دی پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام ہے، جس کا لفظی ترجمہ اگرچہ اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول ہے، لیکن اردو مترجمین نے اس کا ترجمہ بجا طور پر الاجتہاد فی الاسلام یا اسلام میں اجتہاد کیا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے خود بھی لیکچرز پر دیے گئے عنوان کی وضاحت مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ تو اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول کیا ہے؟ اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن عنوان کے انگریزی الفاظ پر غور کرنے سے ایک پہلو اور بھی سامنے آتا ہے، جو کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول کیا ہے؟ اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ خطبے کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: ایک تہذیبی تحریک کی حیثیت سے اسلام کائنات کے سکونی تصور کو مسترد کرتے ہوئے ایک متحرک تصور اپناتا ہے، اور وحدت انسانی کے ایک جذباتی نظام ہونے کے ناطے فرد کی بحیثیت فرد قدر و منزلت کا قائل ہے، اور خونی رشتوں کو اتحاد انسانی کی بنیاد ماننے سے منکر ہے۔ اور خطبے کا اختتامی جملہ یہ ہے: آج کے مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی کو اسلام کے ان مقاصد کو، جو ابھی جزوی طور پر ظاہر ہوئے ہیں، اسلام کے اساسی اصولوں پر استوار کر کے اس روحانی جمہوریت کی منزل کی تک رسائی حاصل کرے، جو اسلام کا منتہائی مقصود ہے۔ اس سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو وہ غایت اولیٰ پوری طرح سے واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے، جو خطبات لکھنے میں علامہ اقبال کے پیش نظر تھی، اور جس کے لیے وہ مسلمانوں کو آمادہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے حوالے سے خطبے میں نئی وسعتوں اور نئی گہرائیوں کا احساس ہوتا ہے، اور بحث اجتہاد کی فقہی اصطلاح کی تنگ دامانیوں سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔